السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جڑواں بچے کس گھر میں اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل یونیک اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری ہر ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں۔ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کس وقت دعا مانگنے سے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ کس عورت کو اللہ جڑواں بچے دیتا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ مرد زیادہ مضبوط ہو تو جڑواں بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ہم آپ کو سائنس کے مطابق بھی بتانے والے ہیں کہ اس کے بارے میں سائنس کا کیا کہنا ہے، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت خاص اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کے پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، وہیں کوئی کہتا ہے کہ اگر مرد زیادہ طاقتور ہو تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جڑواں بچے کس گھر میں اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب میں ایک شخص لڑکیوں سے بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا جڑواں بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ عورت کے حمل میں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کہ اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل میں لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی یا جڑواں بچے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا پیدا ہونے والا بیٹی ہے یا بیٹا یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور وہ جب عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ عورت کا منی مرد کی منی پہ غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد کا منی عورت کی منی پہ غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ لڑکا پیدا ہوگا۔ مرد اور عورت کی منی آمنے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 30,000 مخلوقات وہ ہے جو اس زمین پر خشکی میں رہتے ہیں، اور 7,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یا پانی میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ نے ہر مخلوقات کے اندر جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی نر اور مادہ کی پیدائش فرمائی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، یعنی کہ قیامت تک رہ سکے۔ اے شخص، یاد رکھنا انہی 80 مخلوقات میں سے ایک مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہیں۔
اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نہ ہی میرا کوئی باپ ہے اور نہ ہی میری کوئی ماں ہے، نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے، نہ ہی میری کوئی بیوی ہے، نہ ہی کوئی میری اولاد ہے۔ میں اولاد سے بھی پاک ہوں، ماں باپ سے بھی پاک ہوں، بلکہ میرا کوئی نہیں، میں تنہا ہوں اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں۔ میں جس کو چاہوں لڑکا پیدا کرتا ہوں اور جس کو چاہے لڑکی پیدا کرتا ہوں، جس کو چاہوں دونوں عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بے اولاد رکھتا ہوں۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ آواز بچے کو نہیں سنائی دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو جاتا ہے اور اسے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے عورت کو اپنے بچے کو بائیں طرف ہی سلانا چاہیے، وہ سکون سے رہے گا۔ سائنس کا جڑواں بچے کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سائنس کا کیا کہنا ہے؟ حال ہی میں جڑواں بچوں پر سروے کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، وہیں پر دوسرے جڑواں بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی وہ کافی الگ ہوتے ہیں، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی بھی سدسیہ سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں، آپ کے پریوار میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہوں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہوتی ہے ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔